کہ ہم اور آپ حضور سیدنا قطب الاقطاب مولانا سید ابوالخیرات شیبانی علیہ رحمت و رضوان کے عرص مقدس کی بے پناہ برکتوں اور نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آئیے انتہائی اخلاق و احترام کے ساتھ اپنی اور کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں نذرانے درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پورا مجمع عاشقانہ انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ دائما ابدا سرمدا۔ آج اس بدنی غرور کی کیفیت دیکھنے کے بعد، روحانی سرور دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج حضرت قطب الاقطاب نے باب جود و سخا کھول دیا، باب کرم کھول دیا ہے، باب جود و عطا کھول دیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دلوں کی دنیا میں انقلابی روحانی انقلاب پیدا ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے دل ذکر اللہ کی لذت سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے دلوں پر لا الہ الا اللہ کی ضربکاری ہو رہی ہے۔ محترم حضرات، تصوف اصل میں اسی کا نام ہے کہ پہلے اشکوں سے دل کا وضو کیجیے، پہلے اشکوں سے دل کا وضو کیجیے، بعد میں اللہ اللہ کیجیے، بعد میں اللہ اللہ کیجیے، اور عشق مرشد میں دل کو لہو کیجیے۔ عشق مرشد میں دل کو لہو کیجیے، معرفت کیا ہے پھر جستجو کیجیے۔ عشق مرشد میں دل کو لہو کیجیے، معرفت کیا ہے پھر جستجو کیجیے، اور قلب تاریک میں روشنی کے لیے۔ یہ پیغام ہر سلسلے کے لوگوں کو ہے، مقید نہیں ہے، اس لیے کہ ہر سلسلہ برحق ہے، قابل احترام ہے۔ تو ہر سلسلے کے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ قلب تاریک میں روشنی کے لیے، قلب تاریک میں روشنی کے لیے پیر کامل کی بس جستجو کیجیے۔ دو لفظ پہ میری 5 منٹ کی گفتگو ہے، 2 لفظ پہ، ایک لفظ ہے قال اور ایک لفظ ہے آن۔ قال کا تعلق علم ظاہر سے ہے، اور حال کا تعلق علم باطن سے۔ قال کا تعلق جوارح جسم سے ہے، اور حال کا تعلق دل کے تقوی سے ہے۔ قال
حال میں بدل جائے، حال جب حال میں بدل جائے تو پھر اس کا حال ایسا ہوتا ہے۔ بس آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قال کا تعلق علم ظاہر سے، مثال کی طور پہ آپ نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ نمازی ہے۔ کسی کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ روزے دار ہے۔ کسی کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ کسی کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ذاکر ہے۔ لیکن یہ قال کی باتیں ہیں جس کا تعلق ظاہری اعمال و افعال سے ہوا کرتا ہے۔ جس عمل کو دیکھیں گے تب ہم کہیں گے یہ عمل کر رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نمازی کہہ دیا۔ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، روزے دار کہہ دیا۔ حج کرتے ہوئے دیکھا، حاجی کہہ دیا۔ میدان جہاد میں دیکھا، مجاہد کہہ دیا۔ لیکن اسی محفل میں، اسی بزم نور میں، اسی بزم روحانیت میں ایک ایسا بھی مرد حق آگاہ بیٹھا ہے، خاموش ہے، سمجھ نہیں پایا یہ کیا کر رہے ہیں۔ نظر جھکی ہے، آنکھیں بند ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، یہ سو رہے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، آنکھیں بند ہے، یہ کھوئے ہوئے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، رکوع کرتے ہوئے دیکھا، نمازی کہہ دیا گیا۔ قیام کرتے ہوئے دیکھا، مصلی کہہ دیا گیا۔ سفر حج کو جا رہا ہے، حاجی کہہ دیا گیا۔ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا گیا، روزے دار کہہ دیا گیا۔ لیکن ایک مرد حق آگاہ خاموش بیٹھا ہے، آنکھیں بند ہے، دل متوجہ دل کی طرف ہے، ذکر خدا میں مصروف ہے، لیکن کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ذاکر ہے۔ کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے یہ عابد ہے۔ کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قال کا علم رکھتا ہے اور یہ حال کی کیفیت میں مستقل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ العالم، خانقاہ خیریہ، عرس سیدین، سبحان اللہ۔ آنکھیں بند ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، خاموش ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اسی موقع پہ کسی دیوانے نے کہا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں بند ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، نظر جھکی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ نو سال گفتگو میری قال اور حال پہ ہو رہی ہے۔ 9 سال قطب بنارس کی بارگاہ میں آپ کے چہیتے مرید خانقاہ میں پڑھاتے تھے۔ قطب بنارس دارال نہیں تھا، مدرسہ نہیں تھا، خانقاہ میں پڑھاتے۔ 9 سال رہے، 9 سال۔ آج بچوں کی دستار بندی ہے، اور سے زمانہ سرکار سیدنا عبدالحلیم سیوانی رحمت اللہ علیہ سر جھکائے بڑی مایوسی میں بیٹھے۔ حضرت قطب بنارس کی نظر گئی، کہا عبدالحلیم تو بہت اداس ہو، جان تو سب رہے ہیں، اداسی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اداس ہو؟ مایوس کیوں ہو؟ غمگین کیوں ہو؟ حضرت
حضرت سیدنا عبدالحلیم کی آنکھیں نمناک ہو گئی. اٹھا لیا, کہا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا, تم نے سوچا کہ ہم بھی پڑھے ہوتے تو ہماری بھی دستار بندی ہو. سوال پیدا ہو رہا ہے, کیا پڑھائی کے وقت گم رہے, کیا سزا کے ٹائم وہ رہتے نہیں تھے؟ وہ حضرت کے خادم خاص تھے. کپڑا دھلنا ہے, گھر کی سبزی لانی ہے, یہ سامان لانا ہے. کبھی حضرت نے کہا ہی نہیں کہ عبدالحلیم تم بھی پڑھو, کہا نہ گئے. اب سنیے مرید کو کیسا ہونا چاہیے. سبق حاصل. مرید کا عشق جب اس منزل میں پہنچتا ہے, مرید کی محبت جب اس درجہ کمال کو پہنچتی ہے, مرید کی ارادت جب اس عقیدت کے مرحلے سے گزرتی ہے, اس مرید کی فکر بولتی ہے, زبان بولتی ہے, حال بولتا ہے, حال بولتا ہے, مرید کی ارادت بولتی ہے, عقیدت بولتی ہے. کیا بولتی ہے کہ بس مرید کی محبت یہی بولتی ہے کہ میرے آقا, اے میرے مرشد, کہ میں عشق سراپا ہوں, الفت میری فطرت ہے. میں عشق سراپا ہوں, الفت میری فطرت ہے, اور آباد تیرے دم سے دنیا محبت ہے. آباد تیرے دم سے دنیا محبت ہے. محترم حضرات, مرید کا عشق اس منزل پہ حضرت قطب بنارس کا دریائے کرم جوش میں آیا. عبدالحلیم پہلی فارسی سے لے کے بخاری تک ساری کتابیں اٹھانا. 9 سال پڑھنے کے بعد بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, آج فارغ ہوئے, اگر کلاس میں 50 لڑکے فارغ ہوئے تو 50 میں 2 لڑکے دوسرے کی شاید ہوں تو بخاری پوری پڑھا. اس لیے کہ پڑھ کے فارغ ہو جانا کمال نہیں, اب اس کو ایکسپیرینس اور تجربے کے مرحلوں سے گزرنا ہوگا, تب جا کے وہ ٹیچر اور استاد میں قابل بنے. گورنمنٹ بیوقوف تھوڑی ہے کہ بی ایڈ کرا, بی ایڈ کرو پھر پی جی نکالو, پھر کمپٹیشن میں بیٹھو, پھر پتا چلے گا کہ پی جی کتنی کٹھن بن گئی. تو لے آئے سب کتابیں, پہلی فارسی کی 1 سطر شروع کا, 1 سطر آخر کا پڑھا دیا. آپ بتاؤ اب اس میں سے کہاں تک تم کو آیا؟ کہا حضور سب زبانی یاد ہو گیا ہے, اگر آپ فرمائیں تو ہم سنا دیں. المختصر بخاری شریف لاؤ کھولو, پہلی حدیث پڑھا دی اور آخری پڑھا دی. بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا حضور سب یاد ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ شیخ گرامی کسی کے خال کو اس کی حالت کے مطابق بدلتے ہیں تو بہت زمانہ لگ جاتا ہے, لیکن وہی شیخ گرامی جب حضرت عبدالحلیم کے خال کو چند منٹوں میں حال میں بدل دیتے ہیں تو حال کا عالم یہ ہوتا ہے. سارے بچے دستار کے بعد اپنے گھر چلے آئے, 6 مہینہ ہو گیا حضرت عبدالحلیم نہیں. یہاں سے آپ کے والد گرامی گئے, ان کے بنارس درگاہ میں
باوجود سب بچے اپنے گھر آ گئے، ہمارا بچہ ابھی نہیں آیا۔ حضرت قطب بنارس علی رحمت و رضوان نے مراقبہ فرمایا، وہ ایک جنگل میں آ رہے تھے، ٹرین سے کود گئے، جذباتی کیفیت کا ایسا گہرا اثر پڑ گیا تھا، ان کے اسی جنگل میں رہ گئے اور اسی جنگل میں مراقبے میں بیٹھ گئے۔ 6 مہینہ گزر گیا، چرواہے آتے دیکھتے مٹی کا کوئی ٹوٹا اکٹھا کر دی جائے اسی شکل۔ حضرت قطب بنارس نے مراقبہ فرمایا، فرمانے کے بعد جذباتی کیفیت کو سلب کیا اور اس کے بعد حکم فرمایا۔ جناب حضرت سیدنا عبدالحلیم رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کے بعد ان کے والد گرامی کے حوالے۔ عالم یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ مرید کی عقیدت کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہو گئی ہے مجھ پہ کچھ ایسی عنایت کی، ہو گئی ہے مجھ پہ کچھ ایسی عنایت پیر کی کہ اب تو ہر صورت نظر آتی ہے صورت پیری، اب تو ہر صورت نظر آتی ہے صورت پیری۔ محترم حضرات، حال حال میں کب بدلتا ہے؟ جب دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو، زبان کا تقویٰ ظاہر کرتا ہے، اللہ کو پسند ہے دل کا تقویٰ، اور جب دل متقی ہوتا ہے، متقی کہتے کسے ہیں؟ دل متقی ہو گیا مطلب دل خدا سے ڈرنے والا ہو گیا، اور جس بندے خدا کا دل خدا سے ڈرنے والا ہو جائے، خدا کی قسم اس کا نفس امارہ مغلوب ہو جائے۔ حضرت سیدنا خواجہ اجمیری علیہ رحمت و رضوان کا ایک اور میں نے کہا، آپ فرماتے ہیں، لوگوں نے پوچھا حضور نفس کب پورا ہوتا ہے؟ حضرت خواجہ اجمیری نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کا دل زندہ ہوتا ہے تو اس کا نفس مردہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ دل کی زندگی کا نام ہے نفس کی مردگی۔ یہ دل کیسے زندہ ہوگا؟ دل زندہ ہو، دل کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، خوف خدا جب دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھو گے، سفر میں بھی نماز پڑھو گے، جلوت میں بھی سجدہ کرو گے، خلوت میں بھی یاد الہی میں سبحان اللہ۔ جب سماج کے ڈر سے پڑھو گے تو سمجھانے چلے گئے، سمجھی صاحب نمازی ہیں تو دیکھ کے چلے گئے، بھائی برا نہ مانے یار ہمارا سمجھی کے نمازی، چلوانے چلے گئے، اتفاق سے صاحب نمازی ہے، چلے گئے، گھر آئے تو کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ دل متقی ہے۔ جب دل متقی ہوگا تو کسی سماج کے ڈر سے وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ معاملہ یہ ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سوال ایک ہوگا، جواب مختلف ہوگا، اس لیے ہر آدمی اپنی فکر سے جواب دیتا ہے، اپنی صلاحیت سے جواب دیتا ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق جواب۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا، نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے تجھے نماز پڑھنی۔ دوسرے نے جواب دیا، نماز اس لیے پڑھتا ہوں، گناہیں بہت کی ہیں، اسی نماز کے بس گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، گناہیں معاف ہو جائیں گی۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ایک آدمی نے کہا، بہت غریب تھا میں، ایک صاحب نے مشورہ دیا، نمازی بن جاؤ، دولت مند ہو جاؤ۔ سوال ایک ہے
جواب مختلف ہے، لیکن حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھو گے تو وہ بتائیں گی کہ نماز کس نظریے سے پڑھی جائے، نماز پڑھنے کا معیار کیا ہوگا۔ ایک ہاتھ میں آگ کا شعلہ، دوسرے ہاتھ میں پانی دیوانہ وار چلی جا رہی ہیں، کچھ لوگ ملنے کی غرض سے جا رہے تھے، جناب رابعہ کی دیوانگی دیکھا، ہوش اڑ گیا، کہا یہ ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی، بات سمجھ میں نہیں آتی، دیوانگی تھی۔ حضرت رابعہ نے جواب دیا کہ اس آگ سے ان کے جہنم کو جلا دوں گی جو جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، اور اس پانی سے ان کے جہنم کو بجھا دوں گے جو جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، اور اس آگ سے ان کی جنت کو جلا دوں گی جو جنت کے لالچ میں نماز پڑھتے ہیں۔ پوچھا لوگوں نے پھر نماز پڑھنے کا معیار کیا ہوگا، نظریہ کیا ہوگا؟ تو حضرت رابعہ نے فرمایا کہ نماز نہ جنت کی لالچ میں پڑھی جائے، نہ دوزخ کے ڈر سے پڑھی جائے، نماز اس نظریے سے پڑھی جائے کہ ہمارے سجدوں سے ہمارا خدا راضی ہو جائے، ہماری نماز سے ہمارا خدا راضی ہو جائے۔ جب یہ معیار عبادت ہماری زندگی میں پیدا ہوگا تو سجدوں میں بھی لذت پیدا ہوگی اور ہمارے حلقہ ذکر میں بھی لذت پیدا ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ادب سے کھڑے ہو جائیے، بارگاہ رسالت میں